بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کیسے ہوگی۔ صبح ہی میری آنکھوں کے سامنے وہ SOPs گزرے جو حکومت پاکستان نے تیار کیے تو یقین کریں کہ دل بڑا اداس ہو گیا، اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں، کیونکہ اللہ تعالی جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ریمائنڈرز بھیجتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی ایک سوسائٹی، کوئی ایک ملک یا چند افراد اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ گناہ ایسے ہوں کہ جس میں سارے کے سارے لوگ برابر کے شریک ہوں تو اللہ کی طرف سے سخت قسم کی تنبیہ آتی ہے۔ اور اگر میں نے اپنی بھی اسیسمنٹ کی، تمام سوسائٹی کی سارے دنیا کے ملکوں کی تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، اور وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جو اس گناہ کو ڈائیگنوز کرتی ہے، اور آج کے دور میں جو اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے، ایک تنبیہ آئی ہے، اس چیز کو اور ہائی لائٹ کرتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور روایت نمبر 4019، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی ہونے لگتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر ایسی وبائیں، طاعون اور ایسی وبائیں پھیلتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ تو اگر ہم اندازہ کریں اور خود مشاہدہ کریں کہ سب سے زیادہ جس چیز میں ہم ملوث ہیں وہ بے حیائی ہے، کہ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ کیسی کیسی ایپس ہیں، ٹک ٹاک ہے، لائکی ہے، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کی اور جتنے بھی میسنجرز ہیں اس کے ذریعے سے کتنی زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے، اور ہم اس کو کن کاموں کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اور ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ میں اپنی ذات سے شروع کروں، ہر شخص دیکھے کہ اس کی آنکھوں میں کتنی حیا ہے، وہ دیکھے کہ وہ اس کی باقی دوستوں کے محفل میں دیکھ لیں کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہر بندہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ تو پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ اجتماعی طور پر اس گناہ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حیا بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی ساتھ چلا جاتا ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرو، یہ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ فرمایا۔ تو پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ اپنے اندر حیا پیدا کریں اور اللہ سے اجتماعی طور پہ معافی مانگیں، سب لوگ گھر میں بیٹھ کے۔ اب جو گھروں میں لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کوئی اچھی سی مووی بتا دیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، یا کوئی ڈرامہ سیریل شروع کر دیں۔ ہم اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگیں، اور ہر شخص پوری امت کی طرف سے معافی مانگے کہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے، ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ ایک گناہ ہے جس میں ہم سب ملوث ہیں۔ اب دیکھیں کہ موت کا ایک دن متعین ہے، موت نے اپنے وقت پر آنا ہے، اس کا مقام بھی متعین ہے، اس کی کیفیت بھی متعین ہے۔ کوئی چیز جو ہم تبدیل کر سکتے ہیں وہ اللہ سے اچھی موت مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کوئی چیز موت کو یا تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ تو ہم دعا کے ذریعے سے اللہ سے اچھی موت مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود بھی بری موت سے پناہ مانگی، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اس طریقے سے مرنا نہیں چاہتا۔ جو آج کے دور میں جس طریقے سے تدفین ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ اگر اسپین اور اٹلی میں دیکھیں تو لاشوں کو وہیں سے لے جایا جاتا ہے، قبرستان کم ہو گئے، ان کے پاس کفن کم ہو گئے، تابوت کم ہو گئے، اور ان کو تو آخری زیارت کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ ہمارے حالات اگرچہ ابھی اتنے خراب نہیں ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے جو SOPs طے ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کے جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اور حکومتی ٹیم کی نگرانی میں ساری یہ تجہیز و تکفین کا عمل ہوگا، اور اس پانی کو بھی ضائع کر دیا جائے گا، وہ پانی بھی اتنا خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے لاش کو ایک خصوصی تابوت اور اس سے پہلے ایک پلاسٹک کے اندر مکمل طور پر اس کو بند کیا جائے گا، اور کلورین کے ذریعے سے اس کو انفیکشن سے پاک کیا جائے گا، اور براہ راست لاش جو ہے وہ ایمبولینس کے ذریعے سے قبرستان جائے گی، اور جو عزیز و اقارب خاص ہیں صرف ان کو وہاں پہ بلایا جائے گا۔ اب دیکھ لیں کہ انسان کو یہی مان ہوتا ہے کہ چلو دنیا سے جائیں گے، ایک سارے دوست یار نماز جنازہ پڑھیں گے، دعا اور استغفار کریں گے، لیکن اگر ایسی موت مل جائے کہ جس میں نہ تو پراپرلی اس کو غسل دیا جائے، نہ ہی پراپرلی اس کے لیے نماز جنازہ کا انتظام ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے شدید ناراض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسی موت نہ دے۔ اور ایک اور چیز، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔
ایسی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کسی بھی انسان کا گناہ ہے اس کی وجہ سے اس کو دنیا میں سزا مل رہی ہے. بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں بھی کی. اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جس وقت گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے پھر بہت سے ایسے لوگ جو خود نیک ہوتے ہیں وہ ان گناہوں کے وبال کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کسی انسان پر ایسی تہمت نہ لگائیں, اس کے بارے میں یہ حکم نہ لگائیں. دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں طاعون پھیلا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جن کو امین ہذہ الامہ کہا جاتا ہے, اتنے بڑے صحابی ہیں, وہ طاعون کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے, اس کو بھی دور کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پر معافی مانگی جائے. گھر پہ جو ہے وہ وقت ضائع نہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی موت مانگیں کہ اللہ جب بھی میرا خاتمہ ہو تو اچھے انداز سے میں آپ کے پاس پہنچوں. اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بہترین طریقہ بتایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو جائے, اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ بری موت کو دور کر دے اور اس کی زندگی بڑھ جائے, اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. تو انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. اور کوشش یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں اور اپنے اندر حیا کو پیدا کریں اور اپنے آپ سے اس چیز کو شروع کریں. اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیں اور ان کو کہیں کہ اس بے حیائی کے کلچر کو ختم کریں, کیونکہ یہ جو وبا ہمارے اوپر آئی ہے اگر حدیث کے اندر دیکھا جائے تو اس کی بظاہر جو ریزن نظر آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ پوری کی پوری امت, چاہے وہ مسلمہ ہے یا دوسری امت ہے, وہ سب بے حیائی کے اندر مبتلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی اس وائرس سے بھی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.